بات کر لیتے ہیں فیصلہ آباد ڈویژن کے شہری زہر آلود فضا میں سانس لینے پر مجبور انتظامیہ کارروائی کی بجائے چپ ساتھ لی ہے اور فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 231 چنیور کا 255 جھنگ 215 آٹومیٹک سنگھ 208 پوائنٹ سے ریکارڈ کیا گیا ماہرین نے شہریوں کو حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کے ہدایت جاری کر دی فیصل آباد شہری زہر آلود فضا میں سانس لینے پر مجبور انتظامیہ نے فضائی آلودگی کا سبب بننے والے عناصر کے خلاف کارروائی کے بجائے چپ ساتھ لی فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 231 ریکارڈ جبکہ چنیور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 225 ریکارڈ کیا گیا اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں جنگ میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں قدرے بہتری مگر سموک کے بادل چھٹ نہ سکے سموک چھانے کے سبب حد نگاہ 1 کلومیٹر سے بھی کم رہ گئی معمولات زندگی متاثر ہونے لگے ایئر کوالٹی انڈیکس 215 ریکارڈ کیا گیا جبکہ ٹوبا ٹیکسنگ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 208 ریکارڈ کیا گیا محکمہ ماحولیات فیصل آباد کے ڈائریکٹر جنرل پنجاب محکمہ تحفظ ماحولیات عمران حامد شیخ کہتے ہیں کہ فیصل آباد کی فضا آئے روز آلودہ ہوتی جا رہی ہے سموک پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں مگر سموک کی شدت کچھ دنوں کے لیے برقرار رہے گی فضائی آلودگی ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس وقت جو ایک ویو کی وہ بیسیکلی ہمارے کچھ انٹرنل فیکٹرز بھی اس میں شامل ہیں لیکن ایک ویدر سسٹم ہے جو کہ انٹر ہوا ہے اس وقت پاکستان میں جس میں ایسٹرن کوریڈور کھولا ہوا ہے اور ایسٹ ٹو ویسٹ اس وقت ہوائیں چل رہی ہیں ہمارے ایسٹ پہ اس وقت جو یہ پورا انڈیا کی سائڈ سے جو ہوا آ رہی ہے اور ہوا کی سپیڈ بھی سیلف اتنی سلو ہو گئی ہے کہ جس سے یہ سینٹرل پنجاب جو ہے یہ زیادہ متاثر ہے اور یہ ویدر سسٹم 2 سے 3 دن 4 دن تک رہنے کا مزید امکان ہے ماہرین کی شہریوں کو گھروں سے غیر ضروری نہ نکلنے کی ہدایت طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ماسک اور چشمہ لگائیں پانی کا استعمال بھی بڑھائیں آپ کو بتائیں ڈویژن بھر میں سموک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی فیصل آباد میں 3 روز کے دوران سرکاری اسپتالوں میں 24,130 مریض رپورٹ ہوئے چنیور ٹوبہ میں روزانہ کی بنیاد پر 200 اسپتال میں داخل ہو گئے جبکہ شورکوٹ میں سموک کی روک تھام کے لیے اسپتال میں کاؤنٹر قائم کر دیا گیا فیصل آبادیوں نے ٹریفک قوانین روندنے کے بعد سموک ایڈوائزری بھی ہوا میں اڑا دی خطرناک فضائی آلودگی کے باوجود بغیر ماسک سڑکوں پر سیر سپاٹے ماہرین کی احتیاطی تدابیر کو بھی خاطر میں نہ لائے پنجاب کے 4 بڑے شہروں کو فضائی آلودگی نے لپیٹ میں لے لیا فیصل آباد میں بھی سموگ نے ڈیرے ڈال دیے جس سے فضا آلودہ ترین بن گئی صنعتی شہر میں دوپہر 12 بجے بھی سورج غائب اور سموگ کی شدت برقرار رہی حکومت پنجاب نے سموک کے باعث اسکول بند اور شہریوں کو ماسک کی پابندی کی ہدایت دی لیکن عوام حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے ماسک کے بغیر مٹر گشت کرنے لگے ماہرین صحت نے بچوں بوڑھوں اور حاملہ خواتین کے لیے زہر آلود فضا کو مضر صحت قرار دیا لیکن انہوں نے اس مفید مشورے کو بھی اپنی انا کی بھین چڑھا کر ہٹ دھرمی کا ثبوت دے دیا ہمارا کام ہے ہم اس چیز کو لے کے کوشاں رہیں ٹھیک ہے اور اسکولس کے گوئنگ بچے ہیں جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ جیسا کہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں میں یہاں سے بائک پہ آ رہی تھی اور میری آنکھوں سے اتنی الرجی مطلب کہ ہو رہی ہے اور آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز پہ دھیان دیں فوکس کریں مرکزی شاہراہوں پر احتیاطی تدابیر کے بغیر سفر کرنا عوام کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیمرمین کمر بوٹا کے ساتھ محمد بلال ڈوگر سٹی 41 فیصل آباد سموک میں آن لائن کلاسز کا خواب چکناچور بچے مضر صحت آب و ہوا کے دوران گراؤنڈز میں صحت کے ساتھ کھیلنے لگے طلباء کی سرگرمیاں والدین کی غفلت یا ناقص منصوبہ بندی کا نتیجہ حکومتی اقدامات پر سوالات اٹھنے لگے سموک کے پیش نظر اسکولوں میں دی گئی چھٹیاں بے سود ثابت ہونے لگیں بچے آن لائن کلاسز لینے کی بجائے سموک زدہ آب و ہوا کے دوران گراؤنڈز میں صحت کے ساتھ کھیلنے لگے بچوں کی کھیلوں کے میدان میں سرگرمیاں والدین کی غفلت یا ناقص حکومتی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہیں اس حوالے سے چھٹیوں کے پہلے ہی روز مختلف سوالات جنم لینے لگے بچے صحت کے ساتھ ساتھ وقت کا ضیاع بھی کرنے لگے طلباء کہتے ہیں ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ آن لائن کلاسز کیسے اٹینڈ کرنی ہے ان لوگوں نے ہمیں کہا ہی نہیں ہے تو کلاسیں نہیں ہو رہی کس کلاس میں پڑھتے ہو آپ 6 میں پڑھتے ہو تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ کل آپ نے گھر میں بیٹھ کے موبائل فون پہ یا کسی ایسے گیجٹ سے پڑھنا ہے آپ نے آن لائن نہیں کچھ بھی نہیں کہا ہمیں سموک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے دی جانے والی پہلی چھٹی ہی اگلے 9 روز کی داستان بیان کرنے لگی ہے کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ محمد علی نارو سٹی 41 فیصل آباد محکمہ صحت فیصل آباد میں اسپتالوں کی کارکردگی بہتر بنانے میں ناکام اکتوبر کی مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشن رپورٹ میں 32 علاج گاہیں عدم سہولیات کے باعث فیل قرار ویکسین خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات نایاب ILR وغیرہ فعال خون سکریننگ شوگر سکریننگ اور ہیپاٹائٹس کی کٹس دستیاب نہیں ہیں عطردار حسین کی رپورٹ دیکھیے
ایبولیشن اسسٹنٹ نے علاج گاہوں میں سہولیات کے فقدان کی رپورٹ جاری کر دی۔ سمندری میں سہولیات کا شکار مراکز صحت کی تعداد 9، تاندلیہ والا میں 8، صدر میں 7 سمیت دیگر تحصیلوں کے مراکز صحت شامل ہیں۔ اکتوبر کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ مراکز صحت میں حفاظتی ویکسین، خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات، ILR غیر فعال، LHV کی کمی، خون سکریننگ، شوگر سکریننگ، ہیپاٹائٹس تشخیص کی کٹس بھی موجود نہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عظمت عباس نے کہا ہے کہ ہیلتھ مراکز کی بہتری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ MES کی رپورٹ کے مطابق ہمارے 32 جو ہیں BHUs، اس میں کچھ چیزوں کی ڈیفیشنسی تھی، جس میں پروویژن آف سروسز ہیں یا انسٹرومنٹ ہیں یا کچھ مائنر ایشوز تھے، تو وہ ہم نے سارے ریکٹیفائی کر لیے اور انشاءاللہ سارے جو ہیں وہ فنکشنل ہیں۔ علاج گاہوں میں سہولیات کی عدم فراہمی علاقہ مکینوں کو علاج کی سہولت سے محروم کر رہی ہے۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 13 روپے فی کلو سستی کر دی گئی، مگر مارکیٹ میں 130 سے 132 روپے کلو میں دستیاب۔ جھنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 140 روپے جبکہ مارکیٹ میں 125 سے 135 روپے کلو بکنے لگی۔ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنے کا نیا انداز اپنا لیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی سستی ہونے کے بعد بھی مارکیٹ سے مہنگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 13 روپے سستی 140 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں چینی 130 سے 132 روپے کلو میں دستیاب۔ فیصل آبادی یوٹیلیٹی سٹورز سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور۔ جھنگ کی صورتحال بھی فیصل آباد سے مختلف نہیں۔ جھنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 140 روپے، مارکیٹ میں 125 سے 135 روپے کلو میں دستیاب۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا بھی مارکیٹ کی نسبت 30 روپے کلو مہنگا بکنے لگا۔ مارکیٹ میں چکی کا آٹا 90 روپے، سٹور پر 120 روپے کلو۔ درجہ دوم کے بناسپتی گھی 490 یوٹیلیٹی سٹورز پر 502 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ عوام کی سہولت کے لیے بنائی گئے یوٹیلیٹی سٹورز میں اشیاء کے دام اوپن مارکیٹ سے زیادہ ہونے پر جھنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز ویران ہونے لگے۔ حکومت اور ضلع انتظامیہ کی پالیسیاں عوام کے لیے زحمت بن گئیں۔ اکتوبر ٹیکسنگ میں مختلف گھی برانڈز کی قیمتوں میں اضافہ۔ گھی کی قیمت میں 7 روپے فی کلو اضافہ۔ گھی 2 دنوں میں 14 روپے کلو مہنگا ہوا۔ ڈیلرز نے گھی کے بڑھتے داموں کو پام آئل مہنگا ہونے کے کھاتے میں ڈال دیا۔ مبشر حسن نقوی کی رپورٹ۔ اکتوبر ٹیکسنگ میں درجہ اول گھی کی قیمت میں 7 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ درجہ اول گھی کی قیمت میں 2 دن کے دوران 14 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ درجہ دوم گھی کی قیمت میں 5 سے 6 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے۔ گھی ڈیلرز کا کہنا تھا پام آئل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف شہری کہتے ہیں مارکیٹ میں 10 روپے کلو مہنگا گھی خریدنا پڑ رہا ہے۔ جی بالکل، گھی کی قیمت میں مسلسل 7-8 دن سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو پام آئل آتا ہے ملیشیا سے، ملیشین پام آئل اس کے گھی بنتا ہے، وہ ملیشین پام آئل کی شارٹیج بتا رہی ہیں۔ اس کا ریٹ کراچی میں جو 13,500 روپے تھا، اسے 2 ماہ پہلے فی 40 کلو، اب آج اس کا ریٹ 18,000 روپے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 40 سے 50 روپے کلو گھی بڑھ گیا ہے، یہ تقریباً 10 دن کے اندر۔ سرپرستی اعلیٰ مرکزی انجمن تاجران چودھری عمران علی کا کہنا ہے پام آئل کی کمی کی وجہ سے 7 دنوں میں گھی کی قیمتوں میں 40 سے 50 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے گھی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ کین کمشنر کی نااہلی یا معاملہ کچھ اور، نیا کرشنگ سیزن آ گیا۔ فیصل آباد کے کاشتکاروں کو گزشتہ سال کی گنے کی پوری رقم نہ مل سکی۔ بھوانا میں کاشتکاروں کا اکچ، مطالبات تسلیم ہونے تک گنے کی کٹائی نہ کرنے کا فیصلہ۔ گنا نہیں کٹے گا تو گندم کی بوائی تاخیر کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے۔ انتظامیہ کی سستی کے باعث کماد کے کاشتکاروں کو پچھلے سال کے پیسے نہ مل سکے۔ کسان گندم کے بعد کماد سے بھی مایوس ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ حکومت کو کاشتکاروں کی پیمنٹ ترجیحی بنیادوں پر کلیئر کروانی چاہیے، تو اگلی فصل بھی پک کر تیار ہو چکی ہے۔ اگر معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو مسائل میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ। بھوانا کے کسانوں کا کہنا تھا کہ شوگر ملیں اور سرمایہ دار کاشتکاروں کا استحصال کر رہے ہیں۔ کسان تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو چکی ہیں۔ جب تک گنے کی امدادی قیمت مقرر نہیں کی جاتی گنے کی چھلائی نہیں کریں گے۔ کہ ہم اس وقت تک کریشنگ سیزن سٹارٹ نہیں ہونے دیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے۔ خواہ ہمیں اس کے لیے مثال انڈیا کے کسان بنائیں گے یا ملیشیا کے کسان بنائیں گے۔ کسانوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ کاشتکاروں کے بقایا جات جلد ادا کیے جائیں تاکہ وقت پر گنے کا کریشنگ سیزن شروع کیا جا سکے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ FBR حکام کے مطابق تاجر دوست اسکیم کا مقصد ٹیکس ریونیو بڑھانا نہیں، معیشت کو دستاویزی بنانا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔
हुकूमत का मईशत को सहारा देने वाले एक्सपोर्टर्स को फिर रगड़ा। अक्टूबर में भी सेल्स टैक्स रिफंड्स के इजरा में कमी का सामना। गुज़िश्ता साल की निस्बत 17% कम, सिर्फ 3 अरब 81 करोड़ अदा किए। लूली लंगड़ी रिफंड्स अदायगी सनतकारों को मसाइल के भंवर से ना निकाल सकी। अक्टूबर भी सेल्स टैक्स रिफंड्स के हवाले से एक्सपोर्ट सेक्टर पर भारी गुजरा। बरामदी शोबे को सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में सिर्फ 3 अरब 81 करोड़ रुपए मिल सके। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में 4.6 अरब रुपए के रिफंड जारी हुए थे। इसी तरह रवा माली साल के पहले 4 महीनों में 16.6 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स मंजूर हुए, जबकि गुज़िश्ता माली साल 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक 19.6 अरब रुपए की रिफंड्स अदायगियां की गई थी। रिफंड्स ताखीर का शिकार होने पर सनतकार मसाइल के भंवर में फंस गए। टैक्स गुजारों का मुतालबा है कि उनके रोके गए रिफंड्स फौरी जारी किए जाएं ताकि कारोबारी मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अस्मत, सिटी 41, फैसलाबाद। फेस्को ने करंट लगने के नाखुशगवार वाकयात से सबक न सीखा। फेस्को के पास पोल्स की अर्थिंग का बजट खत्म। पोल्स की अर्थिंग के लिए नए टेंडर्स भी रोक दिए गए। फेस्को पोल्स की अर्थिंग न होने से करंट लगने के वाकयात में इजाफा होने लगा। फेस्को हेडक्वार्टर ने मामला पर चुप साध ली। फेस्को 50% पोल्स की अर्थिंग नामुकम्मल है। नेपरा पहले ही फेस्को को अर्थिंग में ताखीर का नोटिस दे चुका है। फेस्को के पास पोल्स की अर्थिंग का बजट खत्म होने पर नए टेंडर्स भी रोक दिए गए। तमाम सर्कल ने फेस्को हेडक्वार्टर से नए बजट की दरख्वास्त कर दी। नेपरा ने फेस्को को करंट लगने से बढ़ते वाकयात पर काबू पाने की सख्त हदायत दे रखी है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अवैस अली, सिटी 41। चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स जेल खाना जार राना मनान खान का फैसलाबाद में जेलों का दौरा, कैदियों की फ्राहम सहूलियात का जायजा लिया। मल्टी स्टोरी बेड्स की स्कीम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं बानी पीटीआई को तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। इमरान असलम की रिपोर्ट देखिए। चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात राना मनान खान का फैसलाबाद में जेलों के दौरे, डिस्ट्रिक्ट जेल में सहूलतों का जायजा लिया। राना मनान खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि वज़ीर-ए-आला के मिशन के मुताबिक जेलों को तरबीती सेंटर्स में तब्दीली और मुलाकाती निजाम को मजीद बेहतर बना रहे। सहाफी के सवाल पर राना मनान का कहना था कि बानी पीटीए को जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। हामी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बानी पीटीए को SOPs और जेल चार्ट के मुताबिक सहूलियात फराहम की जा रही है। हम मुखालफिन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। राना सुनाला के साथ इन लोगों ने जो किया आप सब जानते हैं। ये इंसानियत सबके लिए एक जैसी है। हमें कोई मुखालफिन पे हम वैसे ही ऐसी सियासत नहीं करते कि मुखालफिन को हम तंग करें, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, बल्कि ये लोग करते रहे, हमारी पार्टी के लोगों को अंदर तंग करते रहे, पकड़ जेलें भरते रहे हैं। राना मनान खान का मजीद कहना था कि सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, बोस्टल जेल में कैदियों को फराहम सहूलियत का जायजा लेने पहुंचा हूँ। फैसलाबाद में मल्टी स्टोरी बैरक्स की स्कीम पर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। कैमरामैन इरफान के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों की फ्राहमी सेनेटर तलाल चौधरी और डेप्यूटी कमिश्नर कैंपटन रिटायर्ड नदीम नासिर ने दरख्वास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। तलाल चौधरी कहते हैं अपनी छत अपना घर प्रोग्राम वज़ीर आला का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तफसीलात वकास बेग की रिपोर्ट में। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर अमल दरामद का सिलसिला जारी। सेनेटर तलाल चौधरी और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने कामयाब होने वाले दरख्वास्त गुजारों में बिला सूद कर्ज के चेक्स तकसीम किए। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना था कि अपनी छत अपना घर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जड़ांवाला चक 56 के रिहायशी पंजाब पुलिस के कांस्टेबल आसिम मदरीस, चक 380 गाफबे से जमींदार सईद हुसनैन और जड़ांवाला सिटी के एजुकेशन क्लर्क उस्मान नसीर ने चेक वसूल किए। फैसलाबाद से बिस्मिल्लाह आयरन स्टोर मुलाजिम और अनवर आबाद के रिहायशी बशीर अहमद ने भी चेक वसूल किया। अपनी छत अपना घर स्कीम के दूसरे मरहले में भी शहरियों की जानिब से दरख्वास्तें जमा कराने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसला। अवामी मसाइल हल के लिए ज़िला अफसरान मुतहरिक। DC जंग अली अकबर भिंडर का दौरा शोरकोट, खुली कचहरी लगाकर साइरीन की शिकायत सुनी। डेप्यूटी कमिश्नर चनौर सफीउल्लाह गोंदल ने पंजाब इमरजेंसी सर्विस ऑफिस का दौरा किया। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल टोबा ने पेट्रोल पंप्स के NOC के इजरा के लिए दरखास्तों का जायजा लिया। DC जंग अली अकबर भिंडर का दौरा शोरकोट, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी, साइलिन की शिकायत सुनी। ADCG जंग खुरम शहजाद, असिस्टेंट कमिश्नर असफंद यार, साबिक MPA चौधरी खालिद गनी भी मौजूद थे। DC जंग का BHU घुमाना वाला गवर्नमेंट मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेंटर पंजाब कॉलेज का भी दौरा, तहसील चौक में मौजूद पार्क GHQ अस्पताल में इंतजामात का जायजा लिया।
डिप्टी कमिश्नर चन्योर सफीउल्लाह गोंदल का पंजाब इमरजेंसी सर्विस ऑफिस का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स के फालियत का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रेस्क्यू अपनी पेशावराना सलाहियतों से बहुत अच्छा काम कर रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल टोबा जिशान लंबा मसीह की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप्स कमेटी का इजलास, पेट्रोल पंप्स के एनओसी के इजरा के लिए दरख्वास्तों का जायजा लिया। इजलास में मजमूई तौर पर 7 केसेस जेर बहस, 1 की मंजूरी दी गई। एडीसीजी का कहना था कि पेट्रोल पंप्स की तामीर मंजूर शुदा नक्शों के ऐन मुताबिक होनी चाहिए। टोबा टेक्सिंग में डीपीओ अबादत निसार ने थाना सदर में अवामुन्नास के मसाइल सुने और मौके पर हल के अहकाम जारी किए।